بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الضحیۃ بکبشین۔ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام قربانی کے واجب ہونے کے بعد آپ علیہ السلام دو قربانیاں فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دو مینڈوں کی قربانیاں دی اور ایک جو بکرا یا مینڈا تھا وہ حضور پاک علیہ السلام کے لیے تھا، یعنی آپ علیہ السلام کی اپنی قربانی تھی۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے دونوں مینڈوں کو ذبح فرمایا، اور دوسرا جو جانور تھا وہ حضور پاک علیہ السلام نے امت کے ان افراد کی طرف سے ذبح کیا جو قربانی نہیں کر سکتے، یعنی جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی طرف سے قربانی دی کہ اس قربانی کا ثواب امت کے ان افراد کو پہنچے جو قربانی نہیں کر سکے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دو قربانیاں کرتے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی آپ دو قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ فرمائے ایک قربانی میری ہے، ایک میں حضور پاک علیہ السلام کے لیے کرتا ہوں۔ اور وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ بھئی تم نے ایک قربانی اپنی طرف سے کرنی ہے، ایک قربانی میری طرف سے کرنی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر تمام امت کے ان مالداروں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو حکم دیا، لیکن باقی امت کو بھی یہ چاہیے کہ جو امت کے مالدار افراد ہیں وہ دو قربانیاں کریں، ایک قربانی اپنے لیے، ایک حضور پاک علیہ السلام کی ذات کے لیے قربانی کریں۔ کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے جب امت کے لیے قربانی دی تو بھئی امت کو بھی چاہیے کہ امت کے جو مالدار افراد ہیں وہ ایک اچھا سا بہترین سا جانور لے کر، اور سب سے پہلے ہمارے اکابر بھی یہ کیا کرتے تھے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے اکابر اچھا جانور لے کر حضور علیہ السلام کی قربانی کرتے تھے، اور پہلے حضور کے لیے کرتے تھے، اپنی قربانی بعد میں کرتے تھے۔ اور تیسری بات یہ بھی پچھلی حدیث سے ثابت ہوئی کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ قربانی کرنا نہیں جانتا تو پھر ایک بات یاد رکھیں کہ کسی نیک بندے سے، اپنے علاقے میں جو نیک بندہ ہے اس سے درخواست کی جائے، اس سے قربانی کروائی جائے۔ اور ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ قربانی کے دنوں میں اکثر لوگوں کو قربانی کرنے کا طریقہ نہیں آتا، قصائیوں سے قربانی کرواتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قصائی جو ہوں وہ اہل سنت والجماعت یعنی مسلمان ہوں، کیونکہ ان دنوں میں اکثر عیسائی، اکثر اہل تشیع جو ہے وہ قصائی بنے ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا، بس ہم لوگ کہتے ہیں کہ قصائی آ جائے ہماری جانور کی قربانی ہو جائے۔ اب ان لوگوں کی قربانی اللہ معاف فرمائے کیا قربانی ہوگی؟ قربانی کوئی مشکل کام نہیں ہے، سیکھ لے، خود کرے، نہیں تو اپنے علاقے کے کسی مسلمان معتبر آدمی سے قربانی کروائے۔ ہاں قصائی سے پھر جانور کے گوشت بنوا لے، اس کی کھال اتروا لے، وہ کوئی مسئلہ اس میں نہیں، لیکن قربانی اپنے ہاتھ سے دے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اپنے جانور کو ذبح فرمایا، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا بہتر۔